بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ روز پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اپنا بدلہ تو لے لیا جو سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی جو شکست، جو ان کی کامیابی کی وجہ سے جس قسم کی امبیرسمنٹ گورنمنٹ کو ہوئی. لیکن آگے جو آنے والے دن ہیں، آنے والے جو ہفتے ہیں، مہینے ہیں، وہ کافی چیلنجنگ ہوں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے، بیکاز اسی قسم کے کچھ پولیٹیکل ایونٹس اس طرح کے آ رہے ہیں اور کچھ جو پی ڈی ایم کچھ کرنے جا رہی ہے، تو ان کو کس طرح سے پریمپٹ کریں گے، کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں، کس قسم کے چیلنجز ہیں، اس کے اوپر بات ہو جائے گی. اور کیسے پرویز الہی صاحب یا جو گجرات کے جو چودھری ہیں وہ کس طرح سے اس ساری سچویشن میں بہت امپورٹنٹ بن گئے ہیں اور پنجاب میں ان کا کوئی اہم کردار ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بریفلی بات کریں گے. سب سے پہلے تو صادق سنجرانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ اس وقت ہیں اور ابھی کینڈیڈیٹ بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، یا جو الائز ہیں ان کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں فار چیئرمین شپ آف سینٹ، جس کا بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا، کیا وہ جیت پائیں گے کہ نہیں، یا پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ یہ میدان مار لیں گے. یہ ایک انٹرسٹنگ ظاہر ہے ایک کنٹیسٹ ہے سیاسی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اور جو بھی ظاہر ہے جیتے گا اس کے لیے یہ بہت اہم ہوگا. اور اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ ہار جاتی ہے یا پی ڈی ایم ہارتی ہے تو دونوں کے لیے ظاہر ہے یہ ایک مشکل ایک سچویشن ہوگی. اب اس میں ابھی جو صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی اپوزیشن پارٹیز کی اور الائز جو اپوزیشن کے جو بینچز ہیں ان کی سینٹ میں میجورٹی ہے. جو ابھی ریسنٹ جو الیکشنز ہوئے اس کے بعد جو نئی وہاں پہ ڈویژنز آئی ہیں اور جس قسم کی لوگوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹس لیے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں تو اپوزیشن کے تقریباً 53 سینیٹرز بنتے ہیں، جبکہ حکومت اور ان کے الائز کے جو بنتے ہیں سینیٹرز ان کا نمبر 47 ہے. تو اپیرنٹلی تو ظاہر ہے جو اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہوگا، اور اگر اپوزیشن اسی طرح سے یونائٹڈ ہے تو وہ جیت سکتی ہے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے یہ ووٹنگ ہوگی اور یہ اوپن نہیں ہوگی، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور صادق سنجرانی صاحب کی خوش قسمتی یہ رہی کہ جب ان کا پہلی دفعہ الیکشن ہوا تھا سینٹ کا، اور پھر اس کے بعد جب نو کانفیڈنس ان کے خلاف آیا، تو دونوں صورتوں میں حالانکہ اپوزیشن کے پاس اس وقت بھی سینیٹر زیادہ تھے، لیکن فیصلہ ان کے حق میں ہوا. اور اس وقت جو پی ایم ایل این کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایون جے یو آئی کے سینیٹرز جو ہیں وہ کچھ ان کے سینیٹرز دوسری طرف چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ پانسا پلٹ گیا. اور سنجرانی صاحب نہ صرف پہلی دفعہ بالکل، حالانکہ وہ فار دا فرسٹ ٹائم وہ سینیٹر بنے تھے اور وہ بالکل نومولود تھے سیاست میں، وہ کامیابی سے وہ سینٹ چیئرمین بن گئے. اور پھر جب نو کانفیڈنس سیکنڈ ٹائم ان کے اگینسٹ آئی تو وہ بھی انہوں نے بڑی کامیابی سے اس کو انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا. لیکن مبینہ طور کے اوپر اس میں جو بہت اہم کردار تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، جس کے بارے میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور وہ بات کرتی رہی ہیں. اب فرض کریں کہ اس دفعہ جو سیکرٹ ووٹنگ ہوگی، اس میں اگر دوبارہ فرض کریں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی کردار ہوتا ہے تو پھر تو بہت بڑا چانس ہوگا سنجرانی صاحب کے جیتنے کا. لیکن سنجرانی صاحب کا ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے بڑا بیلنس طریقے سے، ان بائس طریقے سے سینٹ کو چلائے رکھا. ان کے تعلقات حکومت کریئر بینچز، حکومت کے جو بینچز پہ سینیٹرز بیٹھے تھے اور جو اپوزیشن بینچز کے اوپر جو سینیٹرز بیٹھے تھے، سب سے ان کے تعلقات اچھے تھے. اور وہ کسی خاص اس طرح کی کنٹروورسی میں نہیں پڑے کہ اپوزیشن کی طرف سے ان کے اوپر کسی قسم کے بائسڈ ہونے کا کوئی الزام لگا ہو. تو ان کے اپنے پرسنل تعلقات، لیکن وہ کتنا میٹر کرتے ہیں دیٹ آئی ایم ناٹ شیور. لیکن اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے اور سیکرٹ بیلٹ اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، اور چونکہ اب تو پی ڈی ایم نے، ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ الیکشنز تھے اس میں انہوں نے سودے بازی کی، انہوں نے ووٹ خریدے، پی ٹی آئی کے خریدے ووٹ. اور اگر فرض کریں یہی بات اب گورنمنٹ بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی یہ کام کر سکتی ہے اور ان کی طرف سے اگر خریدے جاتے ہیں ووٹس تو پھر بھی پانسا پلٹ سکتا ہے. اور پھر سنجرانی صاحب، لیکن یہ نہیں آؤ، یہ کمپٹیشن بڑا کلوز ہوگا اور جو بھی جیتے گا اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوگی.
اچھا، اس کے بعد ایک تو لانگ مارچ آ رہا ہے، اس کی ڈیٹ آپ کو پتا آلریڈی اناؤنسڈ ہے، جو پی ڈی ایم نے کر دی، لیکن پی ڈی ایم کے جو رہنما اب ٹائمنگ کا انہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن دو اور مارکے جو نظر آ رہے ہیں ہمیں فیوچر میں، اب وہ کب ہوگا یہ ٹائمنگ کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی۔ ایک تو یہ کہ چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے وہ نو کانفیڈنس لانے کے بارہا اشارے دے چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ بھی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں اور ان کو ریموو کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اسپیکر کا جو مسئلہ ہے یہ کب ہوگا، وہی بات پہلے کہ اس کا تو فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن اگین اگر نو کانفیڈنس آتا ہے تو وہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا، اور وہاں پہ چونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ پھر گئے، جس وجہ سے بھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پیسہ دیا گیا، وہ 15-16 اراکین ہیں، تو ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جی الائز کے اوپر بھی آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو پوسٹ ہے وہ لے لے، اور ایسا، اور گورنمنٹ آئی ڈونٹ نو ان کو دیتی ہے کہ نہیں، اگر گورنمنٹ نہیں دیتی تو کیا پتا کہ پی ڈی ایم ان کو آفر کر دے یہی پوسٹ، اور وہ پھر سینٹ میں بھی ان کے ساتھ دے دیں، اور پھر آگے جا کے یہ جو اسپیکر کا الیکشن ہے اس میں کس قسم کے، بیکاز الائز کا جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کولیشن گورنمنٹس میں الائز ہمیشہ اپرچونٹی کو دیکھتے ہیں کہ جی کس موقع کے اوپر ہمیں کیا زیادہ کہاں سے مل سکتا ہے، تو بیسیکلی وہی اسی کے ان کے اپنے اسی انٹرسٹ کے ارد گرد ساری سیاست گھوم رہی ہوتی ہے۔ لیکن پنجاب کی حد تک انٹرسٹنگ یہ ہے، ایک تو پچھلے دنوں میرے خیال ہے کسی نے کہا تھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے، جو وزیر اعظم صاحب کے دو سیاسی مخالف ہیں بہت بڑے ابھی، لیکن ان کے قریبی عزیز بھی ہیں، شاید ان کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب ایون کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بزدار صاحب کو ریموو کر کے پرویز الہی صاحب کو لے کے آیا جائے ایز چیف منسٹر پنجاب۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اس کو لیکن اگر یہ فرض کریں ایسی بات یہ ہے تو بیسیکلی یہ میرا خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب اس موو کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو موو پی ڈی ایم کی ہو سکتی ہے، بیکاز پی ڈی ایم کے لیے بھی یہی انٹرسٹ ان کے انٹرسٹ میں ہوگا بھی، آج میری اطلاعات کے مطابق اس طرح رابطے نہیں ہوئے ان کے کیو لیگ سے یا کیو لیگ کی لیڈرشپ سے، چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب سے پی ڈی ایم کی کوئی ایسا وہ نہیں ہوا رابطہ اس طرح اس معاملے کے اوپر، میری اطلاعات یہ ہیں۔ لیکن جس سائڈ کے اوپر بھی پنجاب میں کیو لیگ چلی جائے گی، اگر بزدار صاحب سے وہ ہٹتے ہیں تو اور وہ چلے جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو گورنمنٹ ظاہر ہے بزدار صاحب کی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، اور اپوزیشن کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے، اور اس میں جو اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ پرویز الہی کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوگا اس میں، سو ادھر سے بھی ان کو پاسبلٹی، جیسے وہ نیازی صاحب نے بات کی کہ ان کو چیف منسٹرشپ مل سکتی ہے، تو دوسری سائڈ کے اوپر بھی پھر ان کو اسی قسم کی آفر مل سکتی ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت سیاسی بارگیننگ کے لیے بہت ہی موضوع ہے فار پی ایم ایل کیو۔ ہم اخلاقیات کی بات نہیں کر رہے، ہم پرنسپلز کی بات نہیں کر رہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی پالیٹکس میں ان میں نہ تو اخلاقیات کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی اصولوں کی بات ہوتی ہے، اصول پسندی کی بات ہوتی ہے۔ سب لوگ اپنا ویسٹرن انٹرسٹ دیکھتے ہیں، ایک سائڈ خرید رہی ہوتی ہے، ایک سائڈ بیچ رہی ہوتی ہے، وہ ایک سائڈ کے لوگ مطلب بک رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنی گندگی ہو گئی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ اس میں ہم اخلاقیات کی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن پولیٹیکل مووز ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بہتر اس سچویشن کو ایکسپلائٹ اس وقت سب سے زیادہ بہتر پوزیشن پہ آ گئے ہیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اپنے انٹرسٹ میں، اور وہ چودھریز ہیں گجرات کے، اور اب کتنا عرصہ پالیٹکس اور رہ گئی ہے چودھری شجاعت صاحب کی، یا کتنا عرصہ پرویز الہی صاحب کی پالیٹکس رہ گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے لیے پاور کو گریسپ کریں اور چیف منسٹرشپ پنجاب کی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب ہوگا کیا وہ کریں گے، کیا عمران خان صاحب واقعی ان کو آفر کر رہے ہیں، بزدار صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، لیکن پولیٹیکل میں آپ کو بتاؤں سیاسی طور کے اوپر آلتو
بزدار صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہو رہا ہے پنجاب میں، بیکاز پرفارمنس اور ہر چیز کا بڑا نقصان ہے. لیکن اگر فرض کریں پرویز الہی صاحب آ جاتے ہیں بزدار صاحب کی جگہ ایون پی ٹی آئی کی طرف سے، تو گورننس اور ایڈمنسٹریشن اب سے بہت بہتر ہوگی. لیکن اس کا کیا فائدہ پی ایم ایل کیو کو ہوگا یا پی ٹی آئی کو ہوگا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اور اگر وہ فرض کریں چلے جاتے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر، تو اگین چونکہ پی ایم ایل این ڈومینیٹڈ پنجاب ہے، اور کیا پی ایم ایل این یہ تسلیم کرے گی، یا تو دونوں پارٹیز مرج ہو جائیں، جو مجھے نہیں پتا کہ اس اسٹیج کے اوپر پاسبل ہے کہ نہیں. لیکن اگر فرض کریں کہ وہ اپنے پرانے گلے شکوے ختم کر کے تو پارٹیز مرج ہو جاتی ہیں اور پھر وہ چیف منسٹر بناتے ہیں، تو پھر تو شاید دونوں کے لیے کچھ فائدہ ہوگا، پی ایم ایل این کے لیے اور پی ایم ایل کیو کو، چونکہ وہ مرج ہو کے تو اپنی پالیٹکس ان کو رول مل جائے گا، ان کا ریوائول ہو جائے گا اس لحاظ سے. تو ادروائز اینی ہاؤ یہ سیاست کس سائڈ کے اوپر جا رہی ہے، یہ انٹرسٹنگ ویکس ہیں اور یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں عمران خان صاحب کے لیے. اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان تمام چیلنجز کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں، بیکاز ان کو پرفارم بھی کرنا ہے، ان کو ڈیلیور بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو اس قسم کی یہ سارے جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. السلام علیکم.